الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کی. دعا ہے رب العزت سے کہ حق تعالی شانہ کو مجھے اس پر حق سچ بولنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین، سورہ کوثر کا ترجمہ یہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. سامعین، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذوالحجہ. اس کا معنی ہے حج والا. ہر شخص جانتا ہے کہ اس مہینے کے اندر حج ہوتا ہے. لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے لوگ دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے چپے چپے سے سفر کر کے آتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے. سامعین، اس مہینے کے بہت سارے فضائل ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ 10 دن نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال محبوب ہیں، ایسے کسی اور دنوں کے اندر محبوب نہیں. یعنی ان 10 دنوں کے اندر فضائل، اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے. تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جان اور مال لے کر نکلا ہو اور واپس کچھ نہ لے کر آئے، وہ تو اس سے بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ان 10 دنوں کے اجر و ثواب سے نہیں بڑھ سکتا اعمال کے لحاظ سے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی دن اس 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتے اعمال کے لحاظ سے. یہ 10 دن سب سے افضل ہیں. ان 10 دنوں کے اندر اعمال اللہ کو بہت محبوب ہے، اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے.
اسی وجہ سے اگر کسی شخص نے یہ منت مانی کہ میں افضل دنوں کے روزے رکھوں گا تو اسے کہا جائے گا کہ تو ان 9 دنوں کے اندر روزے رکھ، کیونکہ یہ 9 دن سب سے افضل ہے۔ اور دوسری فضیلت جو اس مہینے کو حاصل ہے وہ یوم عرفہ کی وجہ سے ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن یہ 9 دن ہیں، پھر 10 دن ہیں، پھر ان 10 دنوں میں جو افضل دن ہے وہ 9 ذی الحجہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میں سال کے دنوں میں جو ایک افضل دن ہے اس کا روزہ رکھوں گا تو اسے کہا جائے گا کہ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ، کیونکہ وہ سب سے افضل دن ہے۔ سال کے دنوں میں افضل دن یہ 10 دن ہیں، اور سال کی راتوں میں افضل راتیں رمضان کی آخری راتیں ہیں۔ اور یوم عرفہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہمارے حق میں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوسرے انعامات تو بعد کی چیز ہے، کیونکہ نجات کا دار و مدار اسی پر موقوف ہے، اس لیے ہماری سب سے بڑی اور اہم چیز جو ہے وہ نجات ہے، جو موقوف ہے گناہوں کی معافی پر۔ اس لیے اہم چیز گناہوں کی معافی ہے، کیونکہ آئندہ آنے والی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی پر ہے، گناہوں کی معافی پر۔ اس لیے ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، یوم عرفہ کی قدر کرنی چاہیے۔ اس دن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! تو ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے، خوب نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ سے اپنی مغفرت مانگنی چاہیے، نجات طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر نیک اعمال بہت محبوب ہے۔ اور اس مہینے کی تیسری فضیلت وہ 10ویں تاریخ کی وجہ سے ہے، کیونکہ 10ویں تاریخ ایک بہت بڑے واقعے کے ظہور کا دن ہے، اور بہت بڑے انعام والا دن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر جو بڑی تمناؤں بڑی آرزوؤں کے بعد اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں عطا کیا، اس کو لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے قد صدق الرؤیا کہ آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیجا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جگہ قربان کی۔ تو ہمیں ان سچے اور پاکیزہ لوگوں کی یاد کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس دن قربانی کریں، تاکہ اس واقعے کے ان سچے لوگوں کی یاد ہر مسلمان کے دل میں زندہ رہے۔ مگر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں اس قسم کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح دنیا کے اندر دوسری رسمیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ، اسی طرح لوگ اس کو بھی ایک رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں کہ جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں اپنے باپ دادا کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ اس دن کے اندر جانور ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، اس لیے ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہوئے کہ پاس پڑوس اور محلے والے کیا کہیں گے، اس خیال سے اس بات سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتیں سننے سے بچنے کے لیے لوگ قربانی کرتے ہیں۔ مگر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے لیے ایک ہدایت یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک نہ حجامت کرائے، نہ بال تراشے، نہ ناخن کٹوائے، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ صورتاً مشابہت ہو جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نہ بال تراشے نہ ناخن کاٹے۔ تو ہمیں حضور کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، لیکن لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے، اس سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ ہمیں اس حکم پر، حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر، یہ 9 دنوں کے اندر روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ ان کا بہت بڑا ثواب آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کے اندر اور ایک
10ویں محرم کا اور ہر مہینے کا پہلا سوموار اور جمعرات یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، تو ہمیں حضور کے اس حکم پر، اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور قربانی کے فضائل کیا ہیں، اجر و ثواب کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی کے ہر جانور کے ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت بندے کے قربانی کرنے والے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زمین خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور یہ جانور انسان کے لیے دوزخ سے آڑ بنے گا سواری کے طور پر، اور اللہ رب العزت کو عید کے دن قربانی کا جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب عمل اور کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوجود وسعت اور گنجائش کے قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں ہے۔ اور قربانی کے مسائل کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ جو مسلمان ہو، مقیم ہو یعنی شرعی مسافر نہ ہو اور بقدر نصاب کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اور مال جو ہے نقدی ہو یا اسباب کی صورت میں ہو، اور اس مال پر 1 سال کا گزر جانا بھی شرط نہیں ہے، اور اسی طرح اس مال کا تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ آخری ایام میں اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہو جاتا ہے یعنی 12ویں ذی الحجہ کو، تو اس پر قربانی واجب ہو۔ اور نصاب اور وقت کیا ہے؟ مال کی وہ خاص مقدار جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی، مثال کے طور پر چاندی جو ہے 52.5 تولہ، اگر یہ مقدار ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور وقت کون سے ہے؟ 10 تاریخ سے لے کر 12ویں کا سورج غروب ہونے تک یہ قربانی کرنے کا وقت ہے، لیکن افضل دن وہ 10ویں کا ہے، پھر 11ویں کا اور پھر 12ویں کا۔ اور شہر اور قصبہ کے لوگوں کے لیے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص دیہات کے اندر رہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ دور دور تک عید کی نماز نہیں ہوتی، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صبح کی نماز، فجر کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اور 10 تاریخ سے لے کر 12ویں کا سورج غروب ہونے تک یہ وقت ہے، اگر سورج غروب ہو گیا تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور جانور کے شرائط اور اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، بھینس، بھینسا، گائے اور بیل اور اونٹ، ان جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور کسی شخص نے جانور خریدا اس نیت کے ساتھ کہ کوئی اور شامل ہو گیا تو اس کو شامل کر لوں گا، تو اس کے بعد اگر کوئی اور شامل ہو گیا تو 7 آدمی ایک جانور کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اس نیت سے خریدا کہ میں اکیلا اس کو اپنی طرف سے ادا کروں گا لیکن بعد میں کسی کو شامل کر لیا، یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو شامل کر لیا، ایسے شخص کو شامل کیا جس پر قربانی واجب تھی تو یہ جائز ہے، اور اگر ایسے شخص کو درست ہے، اور اگر ایسے شخص کو شامل کیا جس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، یہ درست نہیں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے جانور خریدا، وہ گم ہو گیا تو اس نے دوسرا خریدا، پھر وہ پہلا مل گیا، تو جس شخص پر قربانی واجب تھی اس کے لیے ایک جانور کو ذبح کرنا شرط ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص قربانی کر رہا تھا جس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی تو اس کے لیے دونوں کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی ایک جانور کے اندر 7 آدمی شریک ہوئے تو اب ان کے درمیان جو گوشت تقسیم ہوگا وہ
तोल कर होगा, अंदाजे के साथ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि किसी का ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा काम होना ये गुनाह है। हाँ, अगर किसी को पाया, जानवर का एक पाया दे दिया तो उसके लिए गोश्त को कम करना दुरुस्त है। और बकरी और बकरा के लिए 1 साल का होना शर्त है, गाय भैंस वगैरह के लिए 2 साल का पूरा होना शर्त है, और ऊँट के लिए 5 साल का पूरा होना शर्त है। और भेड़ और भैंस इतने मोटे ताज़ा हैं कि 1 साल जैसे मालूम होते हैं कि अगर 1 साल के वालों के साथ इनको छोड़ दिया जाए तो कुछ फ़र्क मालूम ना हो, तो फिर अगर ये 6 माह के भी हों तो इनकी कुर्बानी करना दुरुस्त है। और वो ऐप जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं होती, जानवर अंधा हो, महंगा हो, या इस कदर लंगड़ापन हो कि वो चल ना सकता हो, या कमज़ोरी की वजह से हड्डियों के अंदर मग़ज़ ना रहा हो, या तिहाई कान या 2 तिहाई से ज़्यादा कटा हो, या तिहाई से ज़्यादा आँख की रोशनी चली गई हो, तो इस जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है, कुर्बानी नहीं होगी। और अगर अक्सर दांत कटे हुए हों तो इस जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह पैदाइशी तौर पर जानवर के कान ना हों तो इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अगर छोटे छोटे हों तो फिर कुर्बानी हो सकती है। और इसी तरह जानवर किसी बीमारी की वजह से उसके थन वगैरह खुश्क हो गए हों, कि सूख गए हों बिल्कुल, बकरी का 1 थन और गाय भैंस वगैरह के 2 थन अगर सूख गए हों तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और इसी तरह ज़ुबान का अक्सर हिस्सा कटा हुआ हो कि वो खाने से माने हो कि कुछ खा पी ना सकता हो, तो इसकी भी दुरुस्त नहीं होगी। और इसी तरह सींग वगैरह अगर जड़ से टूट गए हों तो इसकी भी दुरुस्त नहीं होगी। अगर जड़ से ना टूटे हों या पैदाइशी तौर पर ना हो तो इसकी हो सकती है। और इसी तरह अगर जानवर ख़रीदने के बाद ऐबदार हो गया तो उसके लिए ये हुक्म है कि दूसरा जानवर ख़रीदा जाए। और अगर ज़बह करने के बाद तड़पते वक्त कोई हो गया, कोई ऐबदार हो गया, तो इसकी दुरुस्ती हो जाएगी। और कुर्बानी के लिए मुस्तहब किया है कि छुरी तेज़ हो ताकि जानवर को तकलीफ़ ना हो, और ठंडा होने तक उसकी खाल ना उतारी जाए, और जानवर का मोटा और खूबसूरत होना मुस्तहब है, ताकि क्योंकि ये क़यामत के दिन हमारे लिए दोज़ख से आड़ बनेगा। जिसका अगर खूबसूरत और मोटा होगा तो हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है। और जानवर को खुद ज़बह करें, अगर खुद नहीं कर सकता तो किसी से करा ले, खुद वहाँ पर मौजूद है। खाल का हुक्म ये है कि खाल को वो सदका कर दे, और कुर्बानी का गोश्त खाल या खाल की कीमत कसाई को उजरत में देना जायज़ नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी और अहम मसाइल थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। दुआ है रब्बिल इज़्ज़त से कि हक़ ताला शान हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ दे।